السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اقرا روشانس وائس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے پارٹ 2 کی طرف۔ سارا کام ختم کیے شاید وہ رات کے 12 بجے واپس اسی کمرے میں آئی۔ خالی پیٹ درد سے کر رہا تھا جسم اور سخت زمین۔ شاید آج اس کی آزمائش کی رات تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ ساری زندگی اتنا نہ روئی ہو جتنا اس وقت رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہیں۔ صبح کے 5 بجے اس ملازمہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ جلدی سے کچن میں پہنچ کر ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ نوکرانی نے حکم سنا کر چلی گئی۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتی اپنے درد سے اکڑتے جسم کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ دن کے 10 بجے شاید اسے نوکرانیوں کا بچا ہوا کھانا ملا۔ وہ بنا چون چاند لیے کھا گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی کہ وہ کون تھی۔ اس وقت وہ خود کو ایک قیدی سمجھ گئی اور جیل میں قتل کے لیے مسلسل تو ڈرتا نہیں۔ اس کے ساتھ اس حویلی میں جا کر اسے بھی کٹ کر سکون ہونے لگا۔ سارا دن ان باتوں سے سارے کام کرتے اور وہ بدلتی اور دونوں جوان لڑکی جب دل چاہتا اسے یاد کرنے کی ساری ملازم کر لیتی۔ اسے اس دن آئے اب 7 دن ہو گئے تھے اور ان دنوں میں اس کے جسم میں اتنے نشان پڑ گئے تھے کہ شاید اب ساری زندگی نہ جاتی۔ اسے ملازمہ کی اترن دی گئی تھی پہننے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب اس کا باپ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا تھا اور آج وہ معصوم ایک ملازمہ کی اترن پہن رہی تھی۔ وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچ کر دادا جان نے اس کا نکاح کسی بھی لڑکی سے کروا دیا، جبکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہی وہ کسی کام سے ایک گرلز کالج گیا تھا۔ وہاں اس نے پہلی بار اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں اور ان پر گری پلکوں کی جھالر۔ مشرق کا سارا حسن ایک طرف اور اس لڑکی کی بھوری آنکھیں ایک طرف۔ گلابی گال، سرخ ہونٹ اور چھوٹی سی ناک۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا۔ نہ وہ اس کا نام جانتا تھا نہ پتہ، بس اس ایک جھلک نے دل میں جگہ بنا لی۔ دوسری بار وہ اسے سڑک پار کرتی نظر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شادی اسی سے کرے گا۔ وہ لڑکی دن بدن شہریار سلطان کا عشق بنتی جا رہی تھی۔ اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، 2 زندگیوں کا سوال ہے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس کی شادی کروں گا۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا، مگر دادا جان کو تو ہر حال میں اس لڑکی کو ولی ملنا۔ ٹھیک ہے، بس تم صرف نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جس سے چاہو گے میں اس سے شادی کرواؤں گا، مگر اس لڑکی سے صرف نکاح کر لو، بے شک اسے دیکھنا بھی مت۔ وہ دادا جان کی باتوں پر ایمان لاتا کچھ پل کے لیے اپنا دماغ اور عقل کھو گیا اور نکاح کر لیا۔ مگر اب نکاح کرنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کیا، کسی لڑکی کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ ایک نسوانی وجود اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی اور پچھلے پورے 1 ہفتے سے ڈیرے میں رکا ہوا تھا۔ ہمت نہیں تھی حویلی جانے کی۔ ٹھیک ہے، اسے کسی سے محبت تھی، مگر ان سب میں اس لڑکی کا قصور تھوڑی نہ ہے جو اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے فیصلہ کیا اور خود کو اس لڑکی کے روبرو لانے کے لیے وہ ڈیرے سے نکلا اور گاڑی کو حویلی کی جانب موڑا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کچن میں سونیا داخل ہوئی اور اپنے
وہ شیلف پر پڑھا، یہ چائے پانی کتنا ٹھنڈی ہے، اسے گرم کرو۔ غصے سے پوچھا لہجے میں اسے حکم دیا۔ حوریا نے فوراً وہ کپ پکڑا اور اسے اوون میں رکھنے لگی۔ او ہیلو، آگ پر گرم کرو، اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریا نے چولہا جلایا اور چائے کی کیتلی میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کپ پکڑا، پھر حوریا کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور وہ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ حوریا کی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے کپ واپس شیلف پر رکھا۔ حوریا درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔ اسے رلا کر جیسے مزہ آیا تھا۔ نئی چائے بنا کر دو، اسے دوبارہ حکم دیا، مگر حوریا مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا، بہری ہو کیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، اور ایک ہفتے بعد اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی وہ، مگر شاید جانتی نہیں تھی کہ سامنے والی تو پتھر دل ہے۔ اچھا، تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے؟ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے آگے بڑھی اور حوریا کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کیتلی پر رکھ دیا، اور ایک بار پھر حوریا کی چیخیں نکل گئی۔ اسے اب اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جلے گئے۔ اسے اپنے ہاتھ انگارہ ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس نے حوریا کو بالوں سے پکڑا۔ چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ مجھ سے میری شہریار کو چھینا ہے نا، اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہوں میں۔ اسے بالوں سے پکڑ کر باہر لائی۔ حوریا نے بہت ہمت کرتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے حوریا کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس معصوم کی چیخیں ایک بار پھر نکلی۔ سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکلا۔ سونیا! شہریار سلطان کی داڑھ نے حویلی کے در و دیوار ہلا دی۔ بے یقینی اور غصے سے چیخا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو سونیا کے حواس بھی ساکت ہوئے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور حوریا کے بے جان جسم کو پکڑا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل کر بہنے لگا، اور جیسے ہی شہریار خان کی نظر حوریا کے چہرے پر گئی، اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ پتھر ہوئی نگاہوں سے اس لڑکی کو اپنی ہی حویلی میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جسے شہریار سلطان شہر کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ پھر بہت دیر بعد اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور حوریا کے گال کو چھو کر دیکھا، جیسے محسوس کرنا چاہا ہو کہ وہ واقعی حویلی میں موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، جلدی سے حوریا کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے خون پر رکھ کر زور سے دبایا تاکہ خون کا بہاؤ رک جائے۔ سکینہ، سکینہ! غصے سے لڑا تھا۔ 2 منٹ بعد میں ہاتھ باندھے معطل سے سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ لڑکی اور حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ سکینہ کے تو جھپکے چھوٹ گئے، چہرے پر پسینے کے قطرے نم اتار ہوئے۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ سائیں، یہ لڑکی وہیں میں آئی ہے، اس کی کانپتی آواز نکلی، اور شہریار خان کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ یہ قدموں سے زمین سرکی تھی۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی بنی میں آئی تھی، اور وہ تھی شہریار سلطان کی بیوی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو رو رو کر دعاؤں میں مانگا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شاید یہی قسمت کا کھیل تھا۔ وہ ہوش میں آیا۔ اگلے ہی پل حوریا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رک جاؤ شہریار! وہ اس سے پہلے سیڑھی پر قدم رکھتا بچی کی آوازوں سے روک گیا۔ وہ رکا ضرور، مگر پلٹا نہیں۔
بنی میں آئی ہے، بھولو مت بنی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تم اسے اپنے کمرے کی زینت بنانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ انہوں نے کافی تیز لہجے میں کہا۔ شہریار نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ شہریار سلطان کی بیوی ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں، اور وہ میرے کمرے میں جائے گی، ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائیں۔ وہ ساری بات کو ایک ہی جملے میں سمیٹ کر وہ اپنے اوپر چلا گیا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ سونیا نے غصے سے فلاور واز زمین پر دے مارا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لایا، بیڈ پر لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے سر پر پٹی کی، پھر اس کے سرخ ہوتے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ یقیناً وہ جلے تھے، ان پر بھی دوا لگا۔ ایک نظر اس کے سارے ہلیے پر ڈالی۔ اس نے بہت ہی نامناسب لباس پہن رکھا تھا، ڈھیلے کرتے جیسے اسے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس پر کتنا تشدد کیا گیا ہے، پتہ نہیں اسے ایک ہفتے سے کتنا مارا گیا، اور وہ کیسے انجان رہ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو کیسے ان عورتوں کے درمیان چھوڑ گیا۔ سب سے پہلے اسے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، پھر وہ اس کے لیے اچھے کپڑے منگوائے گا۔ ابھی وہ چوٹ کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ وہ آدھی راتوں کو اٹھ کر دعاؤں میں صرف اسی لڑکی کو مانگتا تھا، اور آج قسمت تو دیکھو، وہ لڑکی انجانے میں ہی اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب اپنی بیوی پر ایک خراش بھی نہیں ڈالے، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بیوی کا نام کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے ہوش میں آنے تک میں بیوی ہی کہہ دوں گا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ اپنی سرمئی آنکھوں میں مسکراہٹ اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے اس کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ اور ویورز، آپ لوگ میری اسٹوریز واچ تو کرتے ہیں، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کو اسٹوری کا فرسٹ ایپیسوڈ کیسا لگا ہے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم سے ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔